نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے انسانوں کو جو وحی کی، اس میں انسانوں کو اللہ کے حقوق اور انسانوں کے حقوق اور دیگر چیزوں کے حقوق جو تفصیل کے ساتھ بیان کیے مختلف کتابوں میں، تو بنیادی بات سمجھنے والی یہ ہے، عبادت کے طریقے بتائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، زندگی کے رہن سہن کے طریقے بتائے، حقوق بتائے، فرائض بتائے، لینے دینے کے طریقے. اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت اور بندگی کے اوپر انسان کو کچھ نہ عطا کرے، انسان نے عبادت کی ساری زندگی، اس کے بعد انسان مر گیا، انسان کو کچھ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے، یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. آپ کے سامنے اللہ کے فرشتے ہیں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے جب کسی پیدا ہوئے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، لیکن قیامت کے دن ان کو کسی کو بھی جنت نہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ دے نہ دے. ان کے لیے کوئی نعمت نہیں، کوئی کھانے کی، کوئی پینے کی، کوئی چکھنے کی، کوئی فروٹ، کوئی بیوی، کوئی حور، کوئی ان کے لیے نہیں. اگر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ اگر کچھ مہربانی فرما کے اس کو اجر دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کو، اس کی مرضی تھی، وہ چاہتا کچھ نہ دیتا، اس نے مہربانی کر کے کہا جاؤ میرے بندے تو یہ کام کرے، اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے. اپنے فضل اور کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جنت دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، آپ نے یہ بات کہی تھی،
فرمایا کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کا عمل اس کو جنت میں لے جائے گا، جنت کی قیمت کسی انسان کا عمل نہیں بن سکتی، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ جنت عطا کرتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کیلا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ اتنے نیک کام کرتے ہو صبح و شام دن رات، آپ کے عمل بھی جنت میں لے کے نہیں جا سکتے؟ ولا انا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا میں بھی یہ محمد اللہ کا نبی کہتا ہوں کہ میرے عمل بھی جنت میں نہیں، جنت میں جب جائیں گے تو الا ان یتغمدنی اللہ منہ برحمتہ، اللہ اپنی رحمت کرے گا محمد الرسول اللہ کے اوپر تو جنت جائیں گے، ویسے نہیں کوئی جنت جا سکتا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان اللہ کا کھاتا نہیں، اللہ کا پیتا نہیں، تو کیا ہو گیا؟ انسان ایسے اٹھتا ہے 5 وقت وہ وضو کر کے اپنا ہی منہ دھوتا ہے، اپنا ہی ہاتھ دھوتا ہے، اپنے سر کے اوپر مٹی صاف کر کے وہ مسح کرتا ہے اور جا کے اللہ کے سامنے وہ 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے۔ تو اس میں انسان اللہ کا جتنا کچھ کھاتا ہے، جتنی نعمتیں کھاتا ہے، پیتا ہے، سانس لیتا ہے، جو کوئی وہ تو نعمتوں کا تھا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے اللہ کی نعمتیں تم گن ہی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ بندے نے اللہ کا کیا کام کیا ہے کہ چند عبادتیں کر کے کہتا ہے مجھے جنت میں یہ میرا حق بن گیا؟ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جنت جو ملتی ہے۔ ایک بات، دوسری اللہ کا فضل یہ ہے کہ ایک تو اللہ انعام دیتا ہے نیک اعمال کے اوپر، یہ اس کا فضل ہے۔ دوسرا کہ کئی نیک اعمال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ کئی دفعہ یاد رکھیں زندگی میں جو انسان عمل کرتا ہے نا، یہ بڑی عقل مندی کی بات سمجھ لیں، ایک ہی کام 2 بندے کرتے ہیں تو دونوں کا اجر الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے ان کی نیتوں میں فرق ہے کہ پتہ نہیں اس نے کس نیت سے، کتنی گہری نیت سے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان 1 درہم اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور دوسرا بندہ 1,00,000 درہم دیتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ نے فرمایا 1 درہم والے کو اللہ ثواب زیادہ دیتا ہے۔ پتہ نہیں دل کی گہرائیوں سے کس طریقے سے اس نے جوڑ کے اس نے 1 درہم اکٹھا کیا تھا، اللہ کے راستے میں دی، اور دوسرا امیر آدمی تھا جیب سے ایسے 1,00,000 نکال کے ایسے پکڑا دیا۔ دونوں کی نیتوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال جو ہوتا ہے ان کی جزا الگ الگ دیتا۔ پھر حالات کے مطابق بھی یاد رکھیں، ایک ہی حالات میں رہنے والے 2 بندے جو ہیں نا، وہ ان کا اجر بھی الگ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور کہ ایک آدمی امیر آدمی ہے، وہ ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں شراب عام ملتی ہے، مال دولت اس کے پاس ہے، روپے پیسے اس کے پاس ہیں، یہ شراب اگر نہیں نہ پیتا، اس کے ارد گرد لوگ پیتے ہیں، عام ملتی ہے، کوئی کہنے والا بھی نہیں، باہر کے ملک میں گیا ہوا ہے، کوئی بندہ اس کو جانتا بھی نہیں، اگر نہیں پیتا تو اس کو اور ثواب ہے۔ ایک بندہ جس کے بوجھے میں ٹگا ہی نہیں، شراب خرید ہی نہیں سکتا، اگر یہ کہتا ہے میں شراب نہیں پیتا، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک بندہ ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں گندگی، بے شرمی، بے حیائی عام ہے، عام طور پہ گناہ کی بندیاں مل جاتی ہیں، وہ بچتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا جو ہے اس کا اور ثواب ہے۔ اور ایک وہ انسان جو ایک ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں ہر وقت نیکی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ کہے میں گناہوں سے بچتا ہوں، اس کا اور ثواب۔ ایک بندہ بہت بڑا افسر ہے، افسر ہونے کے بعد بڑے بڑے افسران سے ملتا ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ کی سنت داڑھی پوری رکھوں گا، میں ان میں بیٹھ کے نماز کا ٹائم ہوگا میں اٹھ جاؤں گا، اٹھ کے جا کے اللہ کے سامنے میں چکوں گا، اس کا اور ثواب ہے۔ ایسے شریعت میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انسانوں کے اعمال، ان کے حالات کو دیکھ کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ ان کو 2 گنا ثواب دیتا ہے۔ ایک بندے نے ایک کام کیا، اس کو 1,00,000 ملی، اللہ نے اس کو 2,00,000 دی،
اس کو 1 کروڑ ملی، اللہ نے اس کو دو گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کئی انسانوں کو. ہمارے ہاں نہیں، پنجاب میں ایک وقت تھا کہ ایک ڈبل شاہ تھا، پیسے ڈبل کرتا تھا، وہ سب فراڈ نکلا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتا ہے نا میں اس کو ڈبل دوں گا، تو وہ قیامت کے دن دیکھ لینا، رب کی قسم 100% سے بھی زیادہ سچا ہے. سب سے پہلے شریعت کیا کہتی ہے کہ کس کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل ثواب عطا کرتا ہے اپنی مہربانی سے. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورۃ احزاب کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. اللہ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا میرے محمد الرسول اللہ کی بیویوں تم کوئی عام عورتیں نہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم کوئی عام عورتیں نہیں. یاد رکھنا کوئی کسی قسم کی غلطی اگر کوئی غلطی کسی قسم کی اور تمہارے گھر میں قرآن اترتا ہے، نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ تمہارے گھر میں، تم نے اگر کوئی غلطی کی تو اگر اللہ ڈبل گناہ دے گا تمہیں. قیامت کے دن اگر کسی کو سزا ملی نا کہ اس کو سزا جہنم کے اندر 1,00,000 سال ہے، تو تمہیں 2,00,000 سال ملے گی سزا جہنم کے اندر. اور اے عورتوں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور اے میرے نبی کی بیویوں یاد رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک انعام تمہیں دیا ہے کہ اگر تم دنیا میں جو نیکی کا بھی کام کرتی ہو، دوسری دنیا سے تمہیں 2 گنا ثواب ملتا ہے. تمہارے لیے تمہارا مقام اور ہے، سوچ سمجھ کے یاد رکھنا، کو غلطی کرنا تمہیں ڈبل سزا ملنے والی ہے. اور اسی طریقے سے اگر تم نیکی کرو تو نیکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈبل ہی نیکی عطا فرمائے گا. دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ کس کو ڈبل ثواب ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 6 7ویں سال آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے. تو آپ نے ہرقل کو، جسے ہرقل کہتے ہیں نا، ہرقل غلط ہے، ہرقل کو آپ نے خط لکھا، صحابی کو دیا، دہیہ بن خلیفہ کو کہ جاؤ تم جا کے اس کی طرف خط لے جاؤ. یہ خط لے کے جب وہاں گئے تو اس کو خط ملا، اس نے خط کھولا، خط کھول کے اس نے پڑھا. خط میں لکھا تھا یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے خط ہے، ہرقل بادشاہ کی طرف جو ہے. سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی دونوں جہانوں میں صرف اس کو ہے جو ہدایت کو مانتا ہے، ورنہ کوئی سلامت نہیں. دنیا کے اندر بھی تباہ برباد اور ذلیل انسان وہ قومیں ہوتی ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتی، قیامت کو تو ذلیل ہونا ہی ہے نا. سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین. یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کا خط ہے. آپ نے الفاظ لکھے، آپ نے فرمایا کیا انی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اس دین جو اللہ کا دین اسلام ہے، میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں. اے ہرقل بادشاہ، میں تمہیں اللہ کے دین اسلام کی طرف بلا رہا ہوں. اللہ کا دین یاد رکھے اسلام ہے صرف. یہ بات دھیان سے سن لیں. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، کائنات کے رب کی قسم دین صرف ایک ہے، اسلام. اللہ اور اس کے رسول کی چیزیں جو انہوں نے کہیں وہ دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے. اس کے بعد جو کوئی اپنے آپ کو کہلاتا ہے میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، رب کی قسم یہ سب اپنے پاس سے فضول بنائی ہوئی چیزیں، بے مقصد چیزیں. ہم مسلمان ہیں صرف.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، شکر کرو اللہ نے تمہیں مسلمان. میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، جو اللہ کا دین ہے اس کی طرف آ جاؤ. اسلم تسلم، اسلام لے آ جاؤ. دنیا میں اگر امن چاہتے ہو، آخرت میں اگر امن چاہتے ہو، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ڈبل ثواب عطا کرے گا. یہ کیا مطلب ہے ڈبل ثواب کیوں عطا کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب بادشاہ کسی مسلمان یا کسی بھی علاقے کا بادشاہ جس کردار کا ہوتا ہے، رعایا کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. کئی لوگوں نے ایک بات بنائی ہوئی ہے، جی ہو جی عوام اوہو جا بادشاہ، غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. نہ، دین اسلام کے مطابق جیسا بادشاہ ہوتا ہے ویسی رعایا بن جاتی ہے، آہستہ 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 بن جاتی ہے. بادشاہ اگر ایماندار ہو تو اس کی ایمانداری کی وجہ سے اس کی ساری کیبنٹ جو ہوتی ہے، کابینہ اس کی، اس کے دیگر، اس کے نیچے وہ ایماندار، اگر وہ بے ایمان ہے تو سارے بے ایمان ہوتے ہیں. یاد رکھے، آہستہ آہستہ سارے بے ایمان ہو جاتے. حدیث میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت یہ ایران فتح ہوا تو مال غنیمت آیا، مسجد نبوی میں وہ اس کو رکھا گیا تو بڑا ڈھیر لگ گیا، لمبا ڈھیر لگ گیا. مال غنیمت آیا ایران سے. وہ ڈھیر جب لگ گیا تو بندے نے کہا حضرت عمر فاروق کو کہ آپ امیر المومنین آپ آئے ذرا دیکھیں مال غنیمت آیا ہے. حضرت علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. یہ بھائی تھے آپس میں، ہم نے پتہ نہیں کیا ان کے بارے میں لوگوں میں مچا دیا ہے. یہ دونوں اکٹھے جو تھے نا، یہ چکر لگانے لگے تھے، ایسے دیکھ رہے تھے ڈھیر کو. چکر لگاتے نا حضرت عمر ایک جگہ ٹھہر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کیا بات ہے. حضرت عمر دھیان سے نیچے دیکھ رہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت علی کہنے لگے کیا ہوا ہے امیر المومنین، مال غنیمت آیا، خوشی کا موقع ہے. کہنے لگے میں حیران ہوں کہ وہاں سے مال غنیمت ملا ہے، مجاہدین نے بھیجا ہے، کسی کو سوئی ملی ہے اس نے سوئی بھی بھیج دی ہے، سوئی بھی نہیں رکھی. یہ کیسی قوم ہے؟ حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین لوگ نہیں، آپ نیکی ہیں، چونکہ آپ نیک ہیں آپ کی رعایا بھی اس کی وجہ سے نیک ہے. آپ ایماندار ہیں، لوگ بھی ایمانداری کرتے ہیں. آپ خیانت سوئی کے برابر نہیں کرتے، لوگ بھی نہیں خیانت کرتے. یہ آپ کی وجہ سے ہوتا ہے. طریقۃ الاسلام تجری من الاعلی الی اسفل. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا اوپر سے پانی پارچے میں سے، پرنالے میں سے آتا ہے، جیسا پانی سر کے اوپر ویسے ہی پڑتا ہے. یاد رکھیں، یہ نہیں ہوتا کہ نیچے جیسے لوگ بندے صاف کھلوتے ہیں تو صاف پانی آ رہا ہے، گندے ہیں تو جیسا پانی آئے گا ویسا. امیر المومنین جیسے آپ ہیں اس وجہ سے اس کا اثر پڑتا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ جو بات کہی نا، یؤتک اللہ اجرک مرتین، بادشاہ تم ایمانداری سے مسلمان ہو جاؤ تجھے ڈبل ثواب ملے گا. تو مسلمان ہو جائے گا، تیری رعایا، تیری بیویاں، تیرے رشتہ دار، تیرے جرنیل، یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، تجھے تو بہت ثواب ملے گا. اور اگر تو بے ایمان رہا تو یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری رعایا جو گمراہ ہو کے مرے گی اس کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا کیونکہ تو نے ان کو ایمان نہیں لانے دیا. ڈبل ثواب تجھے ملے گا اگر تو ایماندار ہوگا. آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، زندگی میں دیکھا ہے کہ جیسا بادشاہ ہوتا ہے نہ ویسی رعایا بن جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے اپنے سامنے کہ بادشاہ اگر لڑکیاں نچانے والا ہے تو لڑکیاں نچا رہا ہے 126 دن، کڑیاں نچا رہا ہے. اور اگر کوئی بے ایمان ہے اوپر آیا تو چور چکا سارا سامان لے کے سارے پاکستانیوں چک کے سارے ملکاں جو باہر لے کے امریکہ انگلینڈ فلانے جگہ دبئی اپنی وڈیاں بادشاہیاں بنا لیاں اور پاکستان تو چپان چور چکے اٹھا کے لے گئے نے. اور پھر نیچے ایم این اے ایم پی بھی ویسے بن جاتے ہیں سارے کے سارے. جیسا بادشاہ ہوتا ہے رعایا بھی ویسے بن جاتی ہے. یاد رکھنا
اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ کو ڈبل ثواب ہوتا ہے نیکی کرنے کا، اور اسی سے یہ بات نکلتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو نہیں مانے گا تو تجھے گناہ بھی ڈبل ہے۔ ایک بادشاہ جو بے ایمان ہوتا ہے نا، بس یاد رکھے ساری مملکت کے اندر جو بھی گناہ، بے ایمانی، بے حیائی، کنجر پن، لچر پن، چوری، سارے کا سارا گناہ جو ہوتا ہے اس بادشاہ کو ملتا ہے، اور جنہوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اس کو الیکٹ کیا ہوتا ہے، ان کو گناہ ملتا ہے سارے کا سارا۔ تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے، نبی علیہ السلام نے نام لے کے کہا، فرمایا اہل کتاب میں سے اگر کوئی آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا کہ وہ اللہ کے واقعی نبی ہیں، وہ پیغمبر ہیں، جناب حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمانداری کے ساتھ وہ مانتا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے بعد میں اللہ کا نبی آ گیا، اسے پتہ چل گیا کہ یا بعد میں میرے بعد بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے اوہو آخری نبی محمد الرسول اللہ تو آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا ایمانداری کے ساتھ، اب اس نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، نبی پاک کے اوپر بھی ایمانداری کے ساتھ اسلام لے آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پہلے نبی پہ بھی ایمان لایا اور میرے اوپر بھی ایمان لایا، میں اللہ کا نبی کہتا ہوں اس کو بھی اس کے اعمال کا ڈبل ثواب ملے گا۔ لوگوں کے نام اعمال میں ایک ایک نماز لکھی ہوگی، اس کی دو دو ہی لکھی ہوگی، اس کا ایک حج ہوگا، اس نے حج کیا، دو ہی حج ہوں گے اللہ نے لکھے ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اس کے اوپر، اس لیے کہ وہ ضد کے اوپر نہیں مرا کہ نہیں جی میں عیسیٰ علیہ السلام نے ماننا، میں نہیں ہوں کسی نے مننا۔ اس نے جب اللہ کے دونوں نبیوں کو مانا ہے تو ثواب بھی ڈبل اس کو ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، فرمایا کوئی حاکم ہے، قاضی ہے، قاضی فیصلے کرنے والا جسے جج کہتے ہیں، جج کے پاس ایک مقدمہ آیا تو جج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس کا کیا کروں، اس کا فیصلہ سمجھ نہیں آتی کہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ کروں کہ یہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاجتہد، اس نے دن رات ایک کر کے قرآن مجید اور حدیث پھولنا شروع کر دی کہ اس کا کیا بنتا ہے، کیا بنتا ہے، کس طریقے سے بنتا ہے، یہ کس کے ساتھ ملتا ہے، مسئلہ یہ ہے کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ محنت اور کوشش کرتا ہے نا، اور اللہ کا کرنا ہے کہ کوشش کرنے کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ میری عقل میں یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے، اگر وہ مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قاضی کو بھی اللہ ڈبل ثواب عطا کرتا ہے۔ ہمارے قاضیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل ثواب دیتا ہے، اور دنیا جہان کے قاضی جو ہیں یہ دفعہ 203 ہے، 304 ہے، دفعہ 47 ہے، سب اپنے پاس سے جھوٹو جھوٹ بنائی ہوئی باتیں، جھوٹو جھوٹ گپیں بنائی ہوئی، اور دنیا کے اوپر انسانوں کے بنائے ہوئے جعلی قانونوں کو نافذ کرتے ہو ظالموں۔ اللہ جو کائنات کا مالک ہے اس کا قانون کیوں نہیں نافذ کرتے؟ اور بتاؤ کیا کمی ہے میرے قرآن میں، اور کیا کمی ہے میرے محمد الرسول اللہ میں، کیوں نہیں نافذ کرتے ان کا کلام؟ اللہ ان قاضیوں کو ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ حق ہوتا ہے، اللہ اس قاضی کو ڈبل ثواب دیتا ہے۔ یہ جو قاضی آج کل اپنے پاس سے فیصلے کرتے ہیں دفعہ 203، 304، 400، یہ اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ پوچھے گا ان کو اس بندے نے یہ جرم کیا تھا، اور یہ دفعہ 203، 304، 6 مہینے کیسا، یہ کیا ہوتی ہے، یہ میں نے کہا تھا یا میرے نبی محمد رسول اللہ نے کہا تھا؟ قاضیوں تمہیں سمجھ آ جائے گی قیامت کے دن کہ تم اللہ کی مخلوق کے اوپر اللہ کے قانون کی بجائے تم اپنے قانون نافذ کرتے رہے، اپنے پاس سے بنائی ہوئی پارلیمنٹ کے اندر یہ پاس کیا ہے جی، پاس کیا ہے، اور جس کو اللہ فیل کر رہا ہے
اللہ تو ایک ہی بات کہتا ہے، من لم یکن بما انزل اللہ، من لم یکن بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانونوں کو چھوڑ کے جو کسی اور قسم کے قانون کی طرف چلتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے، یاد رکھ، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اور سوچ سمجھ کے لوگوں سوچ سمجھ کے فیصلے کرایا کرو۔ زندگی میں کوئی مسئلہ ہو جائے بات تو ایک ہی بات کا، بھائی یہ فیصلہ کر دیو جو اللہ تے ادھر رسول دا حکم ہے نہ منو، رب کی قسم میں وہی مانوں گا، اس کے علاوہ اپنی عقل نہ دوڑایا جے۔ اللہ اس قاضی کو ثواب عطا کرتا ہے جو قاضی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک اور آدمی بھی جس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، فرمایا وہ آدمی غلام ہے، کسی امیر آدمی کا غلام ہے، نوکر ہے، لیکن یہ بندہ بڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مخلص ہے، ایمانداری کے ساتھ ان کے جو بات کہتے ہیں ان کی مانتا ہے، جیسے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ایسے کرنا ہے، رکھوالی کرنی ہے، فلاں سارے کام نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے۔ اور ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی بات اور محمد الرسول اللہ کی بات بھی مانتا ہے ساتھ۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، فٹ نماز پڑھی، فلانے کا کام ہے، داڑھی اللہ کا حکم ہے، یہ داڑھی اللہ کا حکم ہے، یاد رکھنا اللہ کا بھی، اس نے داڑھی اللہ کا حکم تھا، اس نے داڑھی بھی رکھ لی، نماز بھی پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، بے ایمان بھی نہیں، گھر والوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، بالکل کبھی کوئی بہانہ نہیں کرتا، لو جی میں اتنے کام گیا سا، میں نماز کتے پڑھا۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ جو نماز نہیں نہ پڑھتے، وہ لے میں اتنے نوکری کرنا، ساری دیہڑی دفتر بیٹھا، نماز کتوں پڑھا؟ یہ اپنی نوکری کا مخلص ہے، اللہ کا غدار انسان ہے یہ، اللہ کا غدار اور اپنی نوکری کے ساتھ کتنا مخلص ہے، مینوں کڈ نہ دین، مینوں انج نہ کر دین، مینوں او نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آدمی جو اللہ کا بھی خیال رکھتا ہے، دنیا کا بھی خیال رکھتا ہے، قیامت کے دن یہ آئے گا غلام، اس کو بھی اس کے نامہ اعمال میں ڈبل ہی ثواب کر کے اس کے ہاتھ پڑھایا جائے گا، اے پڑھ، کیونکہ اس نے کوئی بہانہ نہیں کیا، لو جی میں ایتھے تھا، میں وہ تھا، فلانا انجا، نیندر بڑی آئی سی، شام واسطے سویر دی نماز نہیں پڑھی گئی، کوئی بات نہیں، کوئی یہ نیندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق یہ ہے، اور نیندر چھوڑنا ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی ہے۔ میرے بادشاہ تو نے کہہ دیا نیند چھوڑ دو، چھوڑ دی، تو نے فلاں کہہ دیا چھوڑ دو، چھوڑ دو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ڈبل ثواب دے گا، جو اپنے غلام جو ہے وہ جس کی غلامی کر رہا ہے ایمانداری کے ساتھ اس کی بات مانے، اور ایمانداری کے ساتھ اللہ کی بات مانے۔ ایک اور آدمی جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ڈبل ثواب ملے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی امیر آدمی ہے، اس کی کئی لونڈیاں ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، اس کی لونڈی غلام جس سے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ان کو اچھی غذا دیتا ہے، بہترین کھانا جو خود کھاتا ہے ان کو دیتا ہے، ان کی تعلیم تربیت کا بڑا خیال رکھتا ہے، ان کو مسلمان، دین، اسلام، قرآن، اللہ کیا کہتا ہے، اس کا نبی محمد الرسول اللہ کیا کہتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے۔ لوگوں سارے بندے دھیان سے سن لو میری بات، قیامت کا دن اللہ نے پوچھنا ہے کہ اپنی اولاد کو تم نے کیا تعلیم دی تھی، جواب تیار کر کے دنیا سے جانا، جواب تیار کر کے دنیا سے جانا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور شریعت کی باتیں اپنی اولاد کو بتائی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایک ہمارے چچا جان تھے، ہر روز ان کا یہ قانون تھا کہ جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے آتے آ کے باہر کا دروازہ کنڈی لگا کے ساری اولاد تیاں پتروں نبھا لیندے، سارے بیوی بیٹھی ہے، خود ہی بیٹھے نے کہا کوئی کھانا کھونا نہیں کھانا،
سب سے پہلے اپنی اولاد کو دین اسلام کے، پتر پاکی کے یہ مسائل ہیں، پتر پردے کے یہ مسائل ہیں، پتر شرک یہ ہوتا ہے، پتر فلانا یہ ہوتا ہے، پتر حق یہ ہوتا ہے، اپنی اولاد کو باقاعدہ طور پہ. اور کہتے تھے پتر قیامت کے دن مجھے نہ پھنسا دینا کہ میرے ابا نے بتایا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس کے لونڈی غلام ہیں وہ اپنی لونڈیوں کو ادب سکھاتا ہے، اسلام اور دین سکھاتا ہے، ان کا کھانا وغیرہ یہ وہ تربیت سے، اور پھر یہ کرتا ہے کہ اب لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے، جا تجھے آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تجھے قبول ہے؟ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. باقاعدہ حق مہر باندھتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھیں، حالانکہ اپنی اس کی لونڈی تھی، وہ پہلے بھی اپنی لونڈی جو تھی وہ بیویوں کی طرح اسے رکھ سکتا تھا، لیکن اپنی لونڈی کو تعلیم و تربیت دینے کے بعد، دین اسلام سکھانے کے بعد آزاد کر کے اگر نکاح کیا ہے تو قیامت کے دن اس کو ڈبل ثواب عطا ہوگا. ہمارے ہاں تو ماڑی ہے، جو لونڈیاں ماڑے غریب اور ان کے ساتھ شادی کرنا گوارا ہی نہیں نا. بڑے افسوس کی بات میں کہنے لگا ہوں کہ ماڑیاں غریباں دیاں تیاں، ماڑیاں دیاں بیٹیاں، ان کے ساتھ امیر آدمی بدکاری کر لیتے ہیں چھپ چھپ کے. نکاح کرنا جو ہوتا ہے یہ ان کے لیے حرام ہوتا ہے، نکاح منع ہے ان کے ساتھ کرنا. اللہ سے ڈرو، امیر بیٹی ہے یا غریب بیٹی ہے، کسی کی اس کی عزت کا خیال رکھ کے کرنا ہے تو نکاح اس کے ساتھ کرو، ورنہ یاد رکھنا اس کو میلی نظر سے بھی کوئی مسلمان دوبارہ نہیں دیکھ سکتا. یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، اور غریب بنایا تو اللہ نے بنایا ہے. امیر اگر کسی کو بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے. اس بیچاری کا کیا دکھ درد ہے، اس نے کیا پریشانی، اس نے کیا کیا کہ وہ غریب ہے. اللہ نے اگر کسی کو غریب بنایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں. جو چاہے کارخانے دے وچ کنیاں عورتاں لائیاں نے، جو چاہے جس کے ساتھ جو چاہے بدکاری بے حیائی کر لی. کارخانے میں لگی ہوئی عورتیں جی کنیاں لگیاں نے، جی اتنے عورتیں رکھیاں نے. یاد رکھو، اللہ سے ڈرو، متکبر فرعون نہ بنو. وہ ایک عورت کی عزت جو ہے دنیا میں کسی دوسری عورت کی عزت سے کم نہیں، اللہ نے برابر بنایا ہوا. لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عجمی عورت کے اوپر کسی عربی عورت، جی میں عرباں دی تھیاں، میں صحابہ دی تھیاں، میں فلانے دی تھیاں، اور کسی کو کسی کے اوپر کوئی فقیت نہیں. اور برابر کی ہے، برابر کی عزت ہے دونوں کی. تو ایک انسان ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے کہتا ہے نہیں، یہ بے شک نکرانی ہے، میں اس کے ساتھ اس کے اللہ کے حکم کے مطابق اس کے ساتھ نکاح کروں گا. اس کو آزاد کرتا ہے، نکاح کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا کرتا ہے. تیسرا اگلا جس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن مجید جو ہے، لوگوں میری بات سن لو دھیان سے، رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مرنے سے پہلے ایک دفعہ کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھ لو، ورنہ قیامت کے دن اس کی بڑی پوچھ گچھ ہونی ہے. اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. یاد رکھے جو ہمارے قرآن مجید کی طرف منہ نہیں نہ کرتا، منہ موڑ لیتا ہے، ہم قبر کی زندگی اس کی اتنی تنگ کر دیں گے کہ ادھر کی پسلیاں ہم کٹ کے قبر کو ادھر کی پسلی ادھر کے اندر داخل کر دیں. قبر کے دونوں جو دیواریں ہوں گی یہ دیواریں آپس میں مل جائیں گی اور اس کی جو ہڈیاں ہوں گی ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی. جو قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتا، لوگوں میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے ایک دفعہ قرآن مجید کم از کم ضرور پڑھ لو. ایف اے کر لیتے ہو، ایم اے کر لیتے ہو، بی اے کر لیتے ہو، ایم بی بی ایس کر لیتے ہو، ایف آر سی ایس کر لیتے ہو، اور قرآن مجید نہیں پڑھتے. یہ اللہ تعالیٰ اور دنیا کی خاطر تم نے اللہ کی کتاب کو اب کانڈ دکھائی ہوئی ہے، کانڈ دکھائی ہوئی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا.
فرمایا کہ ہم قبر کے اندر اس کی ہڈیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر جوڑ دیں گے، داخل کر دیں گے، چیر کے نکل جائیں گی، اتنا ہم اس کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو میدان محشر کے اندر یہ اندھا ہو کے اٹھایا جائے گا۔ یہ اندھا ہو کے کیوں اٹھایا ہے؟ ساری دنیا کی کتابیں FA BA انگریزی آگے نظر آتی تھی، تمہیں فزکس نظر آتی تھی، بیالو نظر آتی تھی، تمہیں اکنامکس نظر آتی تھی، قرآن ہی نظر نہیں نہ آتا تھا، تو جاؤ پھر قیامت کے دن اللہ نے بھی اندھا ہی اٹھایا تم۔ اس لیے کہتا ہوں لوگوں، اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ کم از کم ایک دفعہ قرآن مجید پڑھ لو، یہ نہ ہو کہ مرتے ساتھ ہی قبر کے اندر جو ہے ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں، اللہ اتنے غصے میں آ جائے، اور قیامت کے دن انسان اٹھے تو اندھا ہی ہو کے اٹھے، اور پھر کہے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ میری تو دنیا میں آنکھیں تھیں، میں تو اندھا نہیں تھا، مجھے اندھا کیوں کر کے؟ فرمایا اس لیے کذالک تتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، دنیا کے اندر تجھے قرآن نظر نہیں نہ آتا تھا، اس لیے ہم نے قرآن کی طرف تو دیکھتا نہیں تھا، ہم نے تجھے اندھا کر کے قیامت کو اٹھایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے لوگ، اور دنیا کی واحد کتاب ہے، واحد کتاب جس کے ایک حرف کے اوپر جو نیکی ہے نا، یہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ نے کہا پھر الف لام میم، الف لام میم، آپ نے فرمایا کوئی یہ نہ کہے علم یہ جی ایک حرف ہے، نا یہ 3 حرف ہیں، الف لام میم، ان کے اوپر 3، اور کائنات کے امام نے فرمایا جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن پڑھتا ہے تو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ يَتَتَابَعُ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، بڈھا بندہ خیال آیا ہے وہ حافظ اور مسئلہ کیتا ہے میں آج ہی شروع کر دیا، اس نے قرآن مجید جو ہے نا پڑھنا شروع کی ہے تو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، الحمد للہ رب العالمین، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مہربانی دیکھو کہ اس کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا۔ ساری دنیا کا سب سے بڑا قاری جو ہے نا، مثال کے طور پہ آج کل سب سے بڑا قاری ہے یہ جی سدیس ہے، یہ جی قاری عبدالباسط مصری، اور رب کی قسم اگر قاری عبدالباسط پڑھتا ہے تو اس کو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اٹک اٹک کے پڑھنے والے کو 20 نیکیاں اللہ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا لہو اجران، فرمایا چونکہ یہ کوشش کر رہا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوشش کی وجہ سے بے شک اٹک اٹک پڑھتا ہے، اٹک اٹک پڑھتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کے لیے ثواب بھی ڈبل عطا کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، آپ نے عید کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، لوگ اپنی لائنوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے کوئی گیا نہیں۔ میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں یار ہم عید پڑھنے جاتے ہیں، میں کیا کی بیماری ہوندی ہے کہ سلام پھیر دی اٹھ کے تو چلو نسو، اللہ کے بندو سن لو خطبہ، خطبے کے بعد دعا ہے، یہ خاص دعا ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو خطبہ دینے کے بعد نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے عورتیں تھیں پردے میں سارے، نبی علیہ السلام نے کہا بلال کو آؤ بلال ادھر عورتوں کو بھی خطبہ دینا ہے۔ نبی علیہ السلام کی آواز نہیں جاتی تھی، آواز نہیں جاتی تھی۔ میں بڑا سے کئی دفعہ پریشان ہوتا ہوں، اب مجھے کسی بندے نے نا 3-4 دن ہو گئے دکھایا، کہنے لگا جی او جی ایک پیر سی جی او 11ویں والا، او جی بس او 11ویں والا پیر او تے نا بغداد وچ بہ کے بولدا ہی تے دنیا دے 7 کونیاں تے آواز جاندی سی۔ اور لوگوں نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ کی آواز سامنے بیٹھی عورتوں کو نہیں جا رہی، اور نہ توہین کرو میرے سونے نبی کی، نہ توہین کرو، تمہیں رب کا واسطہ ہے نہ توہین کرو، اتنا چھوٹا نہ کرو میرے نبی کو۔
تو حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو آواز نہیں جاتی تھی. نبی علیہ السلام نے خطبہ دینے کے بعد مردوں کو آپ عورتوں کے پاس چلے گئے تو آپ نے عورتوں کو کہا عورتوں اللہ نے مجھے جہنم دکھائی ہے. نبی علیہ السلام کو زندگی میں کئی مرتبہ جنت اور جہنم دکھائی گئی ہے اور معراج کے موقع پہ بھی دکھائی گئی تھی. آپ نے فرمایا لوگوں جب میں نے جہنم کو دیکھا تو ان میں عورتیں بہت زیادہ تھیں, عورتیں زیادہ تھیں. اور غصہ نہ کرنا لوگوں, ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی ماؤں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں ہم روک ڈال رہے ہیں. اور آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں وہ کیوں نہیں آئیں بتائیں مجھے, انہوں نے جنت میں نہیں جانا. اور آپ جو ہیں اپنے بیٹوں کو لے کے آئے ہیں, بیٹیاں کیوں نہیں آئیں, اور بیٹیوں نے جہنم میں جانا ہے. ان کو دین کا پتہ ہی نہ لگے, شریعت کا پتہ ہی نہ چلے, شرک کا پتہ ہی نہ چلے, حلال کا پتہ ہی نہ چلے, حرام کا پتہ ہی نہ چلے بیچاری. اور ایسے ہی بیچارے کپڑے سونے سونے کپڑے پا کے میک اپ کر کے دنیا شادی بیاہ تے بچے تے جا کے مر کے قبر اچ بس انہوں نے جنت میں نہیں جانا. آپ نے فرمایا عورتوں, اور یہ مرد کر رہے ہیں, مرد پہلی سب میں بیٹھنے والا وڈی وڈی داڑھی نیک نمازی, اور کار میں کسی عورت کو اجازت ہی نہیں کہ وہ جا کے مسجد میں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سن لے, جا کے جمعہ ہی پڑھ لے, اجازت ہی نہیں ہم. آپ نے عورتوں کو کہا میں نے تمہیں جہنم میں دیکھا ہے, تم بہت زیادہ چلی گئی. بچنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کیا کرو. عورتوں صدقہ کرو, صدقہ کرو. حدیث میں آتا ہے جن عورتوں کے پاس وہاں کچھ تھا نا, انہیں اسی وقت کسی عورت نے اپنا کانٹے لائے, کسی نے اپنے کو چوڑیاں لائی, جو کچھ تھا نا اس ماڑے غریب آدمی جو جس کے پاس تھا نا اس نے والیاں کو چھاپاں لا کے نا, اسی وقت حضرت بلال نے اپنا کپڑا پکڑا ہوا تھا تو کپڑے کی چولی بنائی ہوئی تھی, عورتیں اس میں ڈالی جا رہی صدقہ, جو کسی کے پاس تھا, کوئی درہم تھا کوئی دینار تھا, انہوں نے دے دیا. اب ہر عورت تو نہیں اس کے پاس جو زیور ہوتا ہے پہن کے جاتی عید کو. حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی گھر آئی, یہ کہنے لگی میرے پاس سونے کا ایک ہار ہے, میں بھی اس کو صدقہ کروں گی اس لیے کہ میں نے بھی جہنم سے بچنا ہے. اللہ معاف کرے آج کل کوئی عورت کہے ہاں کہ میں اپنا ہار دینا, دیکھو مرد کی حال کر دے پھر وہ تم جنت جانا ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید عورت بنی جہنم میں جانے کے لیے, بس وہ آئی ہے انہوں مارو, انہوں کٹو, انہوں انج کرو, انہوں وہ کرو, پانڈے دھوے, کپڑے بچے جمے اور چپ کر کے جہنم میں چلی جائے چپ کر کے. یہ گھر میں آئیں, ان کا نام تھا زینب. حضرت زینب عبداللہ بن مسعود کی یہ بیوی تھیں. تو گھر میں آئی, ان کا ہار تھا, انہوں نے ہار لیا نکالا, کہنے لگی میں اس کو صدقہ کروں گی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یہ ذرا نا ان کا کام کم کاٹی تھا, غریب آدمی سن. کہنے لگے میرے بچے جو پہلی بیوی سے وہ جو پہلے بچے ہیں نا وہ بھی گھر میں ہیں, میں کما کے لاتا ہوں, خرچہ پورا نہیں ہوتا, تو صدقہ اتھے جو کرنا ہے تو انہاں بیچاریاں تے ہی کر دے. یہ ماڑے نے کو کپڑے بنا لین, کو کھا لین, کو یہ. میں محمد رسول اللہ سے پہلے پوچھ لوں جا کے جنہوں نے کہا ہے کہ صدقہ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہوں نے پیغام پہنچایا کہ اے اللہ کے رسول میں زینب آئی ہوں, عبداللہ بن مسعود کی بیوی. وہ کہتے ہیں کہ گھر میں ہی بڑے بچے ماڑے غریب ہیں, انہاں نوں کھان نوں کچھ نہیں ملتا, انہاں نوں دے دیو. اے اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تو اس کو دے, اس کے جو بچے ہیں وہ قرابت وہ دوسری بیوی سے پہلے بچے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ تو تیرے لگتے ہیں نا, قرابت کی وجہ سے بھی تجھے ایک صدقے کا ثواب ملے گا, اور صدقے کا بھی ایک ثواب ملے گا, ڈبل ثواب تجھے اس کو ملے گا, جا دے جا. کہتی ہیں میں آ کے گھر آ کے ویچ کے سارا بچیاں نوں دے دیتا, انہوں دے اپنے خامند, انہاں تے ہی لا دیتا, پھر انہاں تے خرچ کرتی رہی کنی دیر. قرآن مجید میں ایک اور حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جس کو ڈبل ثواب کا ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک دن کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے بڑی ایک بات پوچھنی تھی، بڑی دیر ہوگی میں نا بس چکدا ہی رہا۔ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گل یہ ہے کہ میں رات کو اٹھ کے نہ پڑھتا ہوں یا نیکی کرتا ہوں، بلکہ انہوں نے سوال کیا کہ کوئی ایک بندہ ہے، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نیکی یہ کرتا ہے کہ جس ویلے کوئی نیکی ہونے کا موقع ہوتا ہے نا سب تو اگے لگتا ہے۔ کردہ نیکی اللہ واسطے وے، کدھر صدقہ دینا ہے سب تو پہلا بسم اللہ کر کے اپنے جیب وچ ہاتھ پاندا ہے، کوئی گل ہے سب تو پہلا وہ کام کردا ہے۔ اے اللہ دے رسول، کردہ اللہ واسطے وے، بحالے واسطے نہیں کردا، لیکن لوکی انہوں ویکھ کے نہ ویندے نے، آندے نے لے بھائی کمال ہے بھائی، یہ تو نمبر لے گیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں یہ خیال آتا ہے یہ لوگ بھی چنگا سمجھتے ہیں، میں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، میرے لو ویکھ کے دوجے لوگ بھی کرتے ہیں، پھر وہ یار ویکھو وہ ماڑا بندہ ہو کے کرتا ہے پہ صدقہ، تو نہیں کر سکتا؟ حضرات یقین مانیے ہماری اس مسجد میں اللہ کے ایسے بندے بیٹھے ہیں جو صبح کی نماز کے وقت سب سے پہلے صدقہ کرتے ہیں۔ رب کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، ایسے بندے اللہ کے ہیں، اٹھ کے سب سے پہلے اللہ کے نماز سے بھی پہلے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ صدقہ اللہ کے رستے میں کرتے ہیں، نماز بعد میں پڑھتے ہیں۔ ایسے ایسے اللہ کے بندے ہماری مسجد میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں صدقہ یا کوئی نیکی کرتا ہوں تو لوگ بھی اس کو نہ کہتے ہیں کیا بات ہے، لوگ بھی اسی بھی ہون اٹھاں گے، اے راتی اٹھ کے اے تہجد پڑھدا ہے اسی بھی پڑھاں گے، اے صدقہ کردا ہے اسی بھی کران گے۔ یا رسول اللہ لوگ بھی کر دیں تو مینوں پریشانی لگ گئی، کدھر میں گناہ تے نہیں؟ آپ نے فرمایا تیری نیت کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری نیت تو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا پہ تیری نیت خالص اللہ کے لیے، ایک ثواب یہ، اور تجھے دیکھ کے جتنے لوگ عمل کرتے ہیں ایک ثواب ہے، تجھے بھی ڈبل ثواب اللہ عطا کرے گا۔ اور ایک آخری آدمی کا بھی ذکر حدیث میں آتا ہے کہ یہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خیبر کی طرف گئے تو خیبر کے 10 قلعے سن، 10 ہر بندہ یاد رکھے خیبر کے 10 قلعے تھے۔ ان قلعوں میں سے نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو کچھ بندے دے کے کہا تم چل ادھر، تم چل ادھر، تم چلو ادھر، تم چلو ادھر، اور ان میں سے ایک قلعے کی طرف نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بھیجا تھا۔ ایک قلعہ، ایک 9 قلعے صحابہ نے فتح کر لیے، ایک قلعہ حضرت علی نے فتح کیا۔ آج مشہور ہے جی فاتح خیبر کون ہے؟ اور فاتح خیبر پتہ ہے کون ہے؟ فاتح خیبر محمد الرسول اللہ ہے، جنہوں نے کچھ بندے دے کے حضرت علی کو بھیجا کہ تم ادھر جاؤ، کسی کو ادھر جاؤ، تم اس کو جاؤ ادھر۔ 10 قلعے فتح ہوئے۔ ایک قلعے کے اندر سے ایسا ہوا کہ وہ ان کا نکلا بڑا پلوان، مرحب، یہ مرحب اس کا ہے نام، اصل میں تو ہم مرحب کہتے ہیں، بڑا پلوان سی باہر نکلے نے کیا کیڑا مسلمان میرے نہ آوے کلیاں۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کی طرف سے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا یہ نکلے، اس نے ماری تلوار، ایسی تلوار ماری انہوں نے اگے وہ ٹال اگے کی تھی، اور ٹال نو چیر کے وچ پھنس گئی، اس کے اندر ہی پھنس گئی۔ جب اس کے اندر پھنسی ہے تو نیچے سے حضرت عامر نے تلوار ماری، ان کا نا ہاتھ تے لگ گیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا تلوار گھوم کے تے انہاں دی اپنی شاہ رگ وڈ کتی، اپنی ذاتی شاہ رگ حضرت عامر کی جو تھی نا اپنے ہاتھ کے ساتھ ہی وہ کاٹی گئی۔ تو صحابی پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں مارا گیا، یہ تے خودکشی نہیں ہو گئی، یہ تے موت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہ لجاہد مجاہد، فرمایا یہ تو اللہ کے سامنے رونے والا تھا رات کو اور جہاد کرنے والا تھا، قیامت کے دن اٹھے گا، اس نے ایمانداری کے ساتھ لڑا ہے، اللہ کے لیے لڑا ہے، بے شک اپنی تلوار سے شہید ہو، اللہ اس کو 2 گنا ثواب عطا کرے گا۔
اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے اعمال بھی ایسے کرنے کی توفیق عطا کرے کہ اللہ ہم بھی 2 گنا، اللہ اس سے بھی زیادہ گناہ دے۔ المقصر ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ وصلی اللہ علی النبی محمد۔